शहर इक़्तिदार का मौसम सर्द होने लगा मगर सियासी मौसम बदस्तूर गर्म। साबिक़ वज़ीर आज़म की नैब पेशी के दौरान सियासी मुखालिफिन पर बर्फबारी। मौसम बदलने से पहले NRO और टेक्नोक्रेट हुकूमत की हवाएं कौन जला रहा है? मुल्क की आबादी में 50% इजाफा मगर इंतखाबी हलकों की तादाद बरकरार रखने का अनोखा फैसला। 5 लाख के बजाय 8 लाख लोग एक अवामी नुमाइंदा चुनेंगे। क्या यही अवामी नुमाइंदगी की असल रूह? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की इकलौती बेटी न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गई। अखबारात और मीडिया से दूर रहने वाली दीना की शख्सियत क्या जिना का अक्स थी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज की मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की पेशी कानूनी नुकात पर अटक गई। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म की गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया से बहुत दिलचस्प थी, खास करके आसिफ अली जरदारी के बारे में। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो किसी और को खुश करने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो आज़ाद अदलिया के हक़ में है, नज़र ज़रूरत के नहीं। तो क्या मियां नवाज शरीफ का मतलब ये है कि अदलिया इस वक्त आज़ाद नहीं? इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि वो अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जारी रख रहे हैं और पहला स्टॉप एबटाबाद में होगा। तो जब मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि उन्हें दहशतगर्दी के खात्मे और CPEC के लिए की वजह से सज़ा दी जा रही है, तो उनका सज़ा कौन दे रहा है? अदलिया दे रही है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत पर बहस होती है तो फ़ौजी आमरीत के मुकाबले में ही होती है ये बहस। लेकिन जमहूरियत किस हद तक अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात की नुमाइंदगी करती है? आज से हम एक खुसूसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेरे वोट का क्या होगा, ताकि लोगों में इंतखाबी अमल के बारे में शऊर पैदा हो। पहली कड़ी हम शुरू कर रहे हैं ज़िला हरीपुर से। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी दीना वाडिया और अल्लामा इकबाल के नवासे यूसुफ सलाउद्दीन की मुलाकात हुई, तो क्या क्या बातें हुई। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल तो आपसे यही है कि जो मियां नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के बारे में कहा कि वो किसी और के कहने पर उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, किसी और क्या मतलब इनका, किन की तरफ इशारा है? देखिए, कुछ देर से जो पीपल्स पार्टी का रवैया है वो समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो हमारे सियासत के अंदर रवादारी शायद रही नहीं है, इस वजह से हर वक्त तू तरह की बात होती है। कोई किसी को चोर कहता है, कोई किसी को गाली देता है, तो सख्त कलामी तो कुछ देर से चल ही रही थी। मगर अभी जो कुछ देर पहले ये जो मामलात सामने आए हैं जिसमें असम्बली के अंदर ये नया कानून पास करने की कोशिश की गई है जिसके तहत इलेक्शंस वक्त पे करवाए जा सकेंगे, पीपल्स पार्टी का उसमें जो रवैया है वो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बहुत पुरानी जमहूरियत की अलंबरदार कहती रही है अपने आप को, और अब जिस तरह ये डिले हो रहा है इसके नतीजे में अगर इलेक्शंस डीरेल हो जाते हैं या इलेक्शन नहीं हो पाते तो फिर इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या चीज़ कार फरमा है, ये वो सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। और सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं उठा रहे बल्कि बहुत से लोग अब उठा रहे हैं ये सवालात। अच्छा, तो यानी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी बातें हो रही थी, अर्ली इलेक्शंस की भी बातें हो रही थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी साजिश के तहत या मिलकर या किसी के कहने पर इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, कुछ चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। आप खुद देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी पहले तो अग्री भी कर गई कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, बट लास्ट मिनट दोबारा से उसमें डिलेज़ आ गए। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हुकूमत है वो 5 साल से आइन के मुताबिक एक दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकती गवर्नमेंट के अंदर, जिसका मतलब ये है कि 4 जून को ये हुकूमत की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त जो इलेक्शन जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 10 नवंबर तक ये बिल मंजूर होना है, तरामीम मंजूर होनी है। जी एग्जैक्टली, और उसकी वजह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अगर अप्रैल के अंदर ये बाकायदा जो सेंसस की रिपोर्ट है अगर वो बाकायदा प्रिंट होती है
اور تو اس کے بعد 6 مہینے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے صرف اس کی ڈی لیمیٹیشنز دوبارہ کرنے کے لیے. تو یہ تو صرف یہ مسئلہ تو پی ایم ایل این کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تو جمہوریت کا ہے. تو اس مسئلے کے اندر اگر کوئی حیل و حجت کرتا ہے تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے, اور سوال تو اٹھتے ہیں کہ آپ چلیں مسلم لیگ کے خلاف تو آپ نے جو سخت کلامی کی وہ سمجھ آئی, نواز شریف صاحب کی شخصیت کے بارے میں جو آپ نے سخت کلامی کی وہ بھی سمجھ آئی, آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ جس کا آپ نے بارہا اظہار کیا وہ بھی سمجھ آئی, مگر یہ جمہوریت کے اندر حیل و حجت جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اور شرجیل میمن کے ریفرنس سے میں بات کر رہی ہوں, ان کا تو یہ الزام ہے کہ دوہرا معیار ہے نیب کا, کہ ایک طرف ای سی ایل پہ نام نہیں ڈالا جا رہا میاں نواز شریف کا, اسحاق ڈار کا, کیپٹن صفدر کا, دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے, ان کے وارنٹ جو ہے ان کو ای سی ایل پہ نام ڈالا جا رہا ہے. تو الزام تو اس طرف بھی آ رہا ہے اور بظاہر تو صحیح لگ رہا ہے. دیکھیے یہ بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے کہ ہمارا جو اس وقت عدالتی نظام یا عدالتی نظام سے زیادہ عدالتی فیصلہ جو آیا ہے اس کے اوپر اس سے ہم متفق نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس سے پیپلز پارٹی متفق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو عدالت میں بلایا جاتا ہے, بالخصوص وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے تھا جس میں انہوں نے معافی اور پھر نئی معافی اور پھر دوبارہ معافی اور پھر شام کو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نئی معافی, تو یہ ان تمام حوالوں سے وہ بھی خوش نہیں ہیں. تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس وقت جو نیب کا سلسلہ جو چل رہا ہے اور جو طریقہ کار ہے جس کے تحت مختلف پارٹیوں کا احتساب کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے, اس میں بہت سے جھول ہیں. انہی جھولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیے لیکن مصدق صاحب یہ ایک نشانی نہیں ہے آزاد عدلیہ کی؟ یہ مجھے نہیں معلوم جی. یہ آپ اگر میں آپ سے کوئی یہی سوال لوٹا دوں اور آپ سے پوچھوں کہ 1990 کے اندر جو عدلیہ نے فیصلے کیے ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں تو آپ کو اس کو جواب مل جائے گا. پھر میں اگر بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں کہ آپ اس سے متفق ہیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. اس کے بعد یہ جو ابھی فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوا ہے, کیونکہ یہ حال میں ہوا ہے تو لوگ سیاسی اپنی سہولت کے لیے یہ نہیں اس کو کچھ لوگ ہماری طرح کے کہتے ہیں کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, انہیں ٹانگ دو. بے شک عدلیہ کا نظام یا عدالت کا ایسا فیصلہ جو پہلے مطابقت رکھتا ہوں ان فیصلوں سے جن پہ آج تک ہم تکرار کرتے ہیں اور آج تک ان سے متفق نہیں ہوتے, تو وہ ٹھیک ہے. مگر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. نیب کا ایک بل پاس کیا, ایک سیکنڈ دیجیے گا, صرف ایک سیکنڈ امبر دیجیے گا. دیکھیے خیبر پختونخوا نے احتساب کمیشن کا ایک علیحدہ بل بنایا. کیوں بنایا؟ اگر وہ خوش ہیں نیب کی کارکردگی سے اور اگر وہ واقعی نیوٹرل ہے. سندھ کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک بالکل یہ کہہ دیا کہ نیب کا قانون لاگو نہیں ہوتا سندھ کے پروونشل آفیسرز کے اوپر. تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اور ابھی یہ جو نیا بل آ رہا ہے احتساب کا آپ کے سامنے جس پہ اسمبلی میں ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, تو یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمیشہ کی طرح نیب میں کبھی لوگ نیب زدہ اور کبھی نیب زادے رہے ہیں, یعنی کبھی ان کو نیب کے ذریعے بلیک میل کیا گیا اور کبھی وزیر بنایا گیا. تو یہ تمام تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اب, اور ایک شفاف طریقہ کار جو ہے وہ سامنے لانا ہے. مگر اس وقت لوگ جو ہیں وہ میں جو یہاں سوال کرنا چاہوں گی نیب کے حوالے سے کیونکہ آپ نے ذکر کیا قانون کا, اس کا نیا بل جو ہے قانون بنانے جا رہے ہیں, ترامیم لانے جا رہے ہیں. اب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سب کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کا بھی موقف تھا, لیکن اگر تمام لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کمپرومائز کر لیا. ان کا کہنا ہے کہ ججز اور جنرلز کا احتساب نہیں ہوگا نئے قانون کے تحت یا ایک قانون کے تحت. میرے خیال میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ڈیبیٹ جو ہے ابھی چلے گی. ابھی تو یہ وہ ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا, کچھ خبریں یہ بھی چل رہی تھیں اور میں آپ کی ان کے بارے میں صداقت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میاں نواز شریف استعفیٰ دینے کو تیار تھے جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی, بلکہ تقریر بھی ان کی تیار تھی. میں نے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا, نہ میرے سامنے آج تک اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ مومنٹس تھے جب بالکل جے آئی ٹی کی رکنیت کے اوپر بھی تعصب کا اظہار کیا گیا اور عدالت سے ریلیف نہیں ملا.
جب JIT کا طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا اور اس میں بھی تعصب دکھایا گیا، بتایا گیا، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی ریلیف نہیں ملا. اور اس کے بعد جب JIT کی رپورٹ آئی تو اس میں جو تعصب زدہ چیزیں تھیں، مثلا یہ کہ دبئی چلے جانا یہ لینے کے لیے سرٹیفکیٹ کہ یہاں سے کوئی مشینری گلف سٹیل کی نہیں گئی، جبکہ سب کو معلوم ہے پورے نقشے کے اوپر ایک 4 سال کا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ سعودی عرب سے زمینی راستہ جو ہے وہ صرف ابو ظبی کا ہے اور دبئی کا نہیں ہے. تو جب تمام تعصبات سامنے آ گئے اور وہ پیش کیے گئے عدالت کے سامنے اور ریلیف نہیں ملا تو بہت سے ڈس اپوائنٹنگ مومنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. لیکن میرے سامنے لیکن اب تو کچھ حد تک طرح سے ریلیف نظر آ رہی ہے کہ کہیں سے تو کچھ سپیس مل رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ 3 ریفرنسز جو ہیں ان کو یکجا ہونا چاہیے. آپ چلیں اسی کو دیکھ لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی پیش رفت ہے، لیکن آپ ذرا اسی کو دیکھ لیجئے کہ عدالت جو ہے، اب میں تھوڑا سا آپ سے کنسیپچول بات کروں گا کہ اس وقت نیب کی عدالت کیا کہہ رہی تھی. نیب کی عدالت کہہ رہی تھی کہ ہم 3 ریفرنسز دائر کریں گے کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ نے کہا ہے 3 ریفرنسز دائر کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ ان کا موقف تھا. تو اس ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو 3 ریفرنسز کا معاملہ ہے اس کا تعلق، جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، اس وجہ سے میں اس کو کوالیفائی کر رہا ہوں کہ جو 3 ریفرنسز ہیں وہ تو صرف فیصلہ کا حصہ تھے. اب آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ کارروائی کرنی ہے جس کے اندر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ڈبل جیپرڈی آپ نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی مقدمے میں آپ 3 دفعہ ٹرائل نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے قوانین جو ہیں اس کی اجازت نہیں دیتے. تو جب ایک ہی الزام ہے لیونگ بیونڈ مینز کا تو پھر آپ کو ایک ہی مقدمہ جو ہے وہ دائر کرنا پڑے گا. تو اب جو اصل معاملہ ہے، وہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اور عدالت، ذیلی عدالت یعنی جو نیب کی عدالت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو انسٹرکشن ہے سپریم کورٹ سے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عدالتی کارروائی انسٹرکشن پہ ہو رہی ہے یا آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے. اچھا، اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ چودھری نثار نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس وقت 1999 سے بھی بدتر حالات چل رہے ہیں کیونکہ پارٹی جو ہے اس وقت یہاں ذاتی مفادات رائج ہیں. دیکھیے، چودھری نثار صاحب بہت سینئر ممبر ہیں اور میں ان کی کسی بھی بات کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. چودھری نثار صاحب کی اگر آپ کو بات کی وضاحت چاہیے تو آپ کائنڈلی انہی سے رجوع کیجیے گا. لیکن ان کا یہ مطلب کہہ سکتا ہوں کہ یہ لندن کا جو ابھی لندن میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کے سامنے بالکل برملا وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہاں پر صرف ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب باہر نکلے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پارٹی کا صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور یہی بات نواز شریف صاحب نے کہی کہ یہ فیصلے عوام کے ہیں کہ -1 کون ہوگا اور +1 کون ہوگا. یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلے نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے بیٹھ کے کوئی کہے کہ اس کو مائنس کر دو، اس کو پلس کر دو. ایسے ملک نہیں چلا کرتے. تو یہ بات آپ کے سامنے واضح آ گئی. وہ تمام لوگ جو شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پارٹی میں کوئی فریکچر ہے یا پارٹی میں 2 مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں، تو اس پارٹی کے تمام لیڈرز جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے ایک ہی زبان میں تقریباً ملتے جلتے الفاظ میں ایک ہی بات کی، اور وہ یہ تھی کہ پارٹی کے جو رہبر ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب. اور اگلے الیکشنز میں شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے. سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. اور شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم کے طور پر کھڑے ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. جی، میرے خیال میں یہ پارٹی فیصلہ کرے گی جیسے ہم الیکشن میں جائیں گے. آج تک جب بھی ہم الیکشن میں گئے بڑی واضح شکل میں گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جیسے ہم اس مرحلے پہ پہنچیں گے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی مشاورت کر کے یہ فیصلہ کرے گی. ڈاکٹر مصدق ملک، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے حلقہ بندیوں کی. ویلکم بیک ٹو دا شو.
قومی اسمبلی کے 272 حلقے برقرار رکھنے کے حکومتی فیصلے کے بعد ایک حلقے کی آبادی 8 لاکھ جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4 لاکھ کے قریب جا پہنچے گی۔ جلد بازی میں اٹھائے گئے اس فیصلے سے بہتر عوامی نمائندگی کی روح کو شدید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بڑے انتخابی حلقوں کے مسائل پر ایک نظر ہری پور سے فیاض راجہ کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ہری پور صوبہ خیبر پختونخوا کی ہزارہ ڈویژن میں شامل ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 11 لاکھ سے زائد ہے۔ ضلعی الیکشن کمیشن سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی کا حلقہ NA-19 ہری پور 6,04,399 رجسٹرڈ ووٹوں پر مشتمل ہے۔ ضلع ہری پور پر مشتمل NA-19 قومی اسمبلی کا سب سے بڑا حلقہ حیران کن طور پر واحد مثال ہے، جس کے نیچے صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، پولیس کی 2 سیٹیں ہونی چاہیے تو صوبائی کی یہاں کی 8 سیٹیں ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی ہے، ایک طرف یہ جا کر مل جاتا ہے اسلام آباد سے، دوسری طرف کاناڈا کا سے، تیسری طرف یہ منصیرہ وغیرہ سے جا کر ملتا ہے۔ ایک MNA جو ہمارا ادھر مسلم لیگ نون کا ہے بابر نواز خان، اس سے مسائل حل نہیں ہو رہے کیونکہ حلقہ بہت زیادہ ہے۔ شرح خواندگی کے لحاظ سے پاکستان کے بہترین اضلاع میں شامل ہری پور میں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک قابل ذکر ووٹ بینک کے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے پہلے فوجی عامر کا آبائی ضلع ہونے کے ناطے ضلع ہری پور کے عوام ملک کی تمام تر سیاسی حرکیات سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ مناپلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، گور ایوب، عمر ایوب، اور یہ ایوب فیملی نے مناپلی بنائی ہوئی ہے، یہ دوسری سیٹ بننے نہیں دیتے۔ ہماری مطلب پہلے پرزور یہ ڈیمانڈ رہی ہے اور اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک کے بجائے 2 سیٹس ہونی چاہیے، بلکہ 3 ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے جو MNA صاحب ہیں وہ حلقوں میں پہنچ بھی نہیں سکتے، صحیح کنونس نہیں کر سکتے، کام نہیں ہو رہے ہیں۔ ضلع ہری پور کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتانا بھی انتہائی اہم ہوگا کہ چاروں صوبوں میں قومی اسمبلی کے کئی حلقے زیادہ آبادی اور بڑھتے ووٹوں کے باعث عوامی نمائندگی کے مسائل کا شکار ہیں۔ جمہوری معاشروں میں عوامی نمائندگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، مگر کیا کیجئے کہ ضلع ہری پور کے 6 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹر کے پاس قومی اسمبلی کے لیے صرف ایک نمائندہ منتخب کرنے کا حق ہے۔ کیمرامین ممتاز حسین کے ساتھ فیاض راجہ، ڈان نیوز، ہری پور۔ یہ تو تھی ہری پور کی مثال، لیکن اس سے مزید سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو تعداد ہے وہ اس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے فیاض راجہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہے۔ فیاض، بہت بہت شکریہ۔ فیاض، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جمہوریت عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ووٹرز اور سیٹیں تناسب ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن آپ کی رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ جی امبر، یہ دیکھیے، یہ تو صرف ایک ضلع ہری پور کی بات ہوئی جہاں پہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے زائد ہوگی اور آبادی جو ہے وہ 11 سے 12 لاکھ کے قریب ہے۔ جمہوریت کی جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کی نمائندگی اس کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ ایک نہایتی عجیب فیصلہ جو ہے وہ جو کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جلد بازی میں اٹھایا گیا اپنی کچھ آسانی کے لیے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آلریڈی پہلے کافی لیٹ ہو چکی۔ الیکشن کمیشن مسلسل 1-1.5 ماہ سے دہانی کرا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور حکومت نے جلد بازی میں ایک فیصلہ لیا کہ حلقے جو ہیں جو قومی اسمبلی کے ہیں 272 وہ برقرار رکھے جائیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہ ایک بڑا سادہ سا جو ہے وہ سوال ہے حساب کا۔ اگر ہم سارے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 1970 میں پاکستان کے اندر جو بننے والی پہلی قومی اسمبلی تھی اس کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر تھے، اور آج اس فیصلے کے بعد یہ ہوگا کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے اور اگر 272 حلقے ہی موجود رہتے ہیں تو پاکستان میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جا پہنچے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ الیکشن کمیشن کا ایک نعرہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ اب اس وقت جو ہے وہ جب حلقہ تقریباً 2.5-3 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر کے اوپر تھا تو 300 کے قریب جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ ہر حلقے میں بنائے جاتے تھے، اتنے ہی جو ہے وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ چاہیے ہوتے تھے، اس حلقے کا ایک ریٹرننگ آفیسر ہوتا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بڑی مشکل سے ہمارا 50-55% تک پہنچا، جو کہ ایک بہتر ٹرن آؤٹ ماضی کی نسبت جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں عملہ کیسے آئے گا جو کہ اب 600 کے قریب پولنگ اسٹیشنز کو دیکھے گا، 600 کے قریب پولنگ اسٹیشن کے اوپر اتنے ہی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران ہوں گے، ان کی ٹریننگ کی جانی ہے، یہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو صوبوں کے اندر شیئر آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ آپ نے اسے مینج کر دیا کہ پنجاب کی پاپولیشن کم ہوئی تو اس
की नशिस्तें जो वो कम कर दी और केपी की बढ़ेंगी, बलूचिस्तान की बढ़ेंगी, सिंध की वही रहेंगी। लेकिन ये सवाल इतना सादा नहीं है। सवाल में आपने इसके कुछ दूसरे पहलू भी देखने हैं कि पंजाब की आबादी जो है वो पिछली मरदमशुमारी के अंदर तकरीबन 7 करोड़ थी, अब वो आबादी 11 करोड़ है। तो 7 करोड़ की आबादी के लिए 148 नशिस्तें थी और 11 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए नशिस्तें कम होकर 141 हो जाएंगी। तो जो कैलकुलेशन होगी कि कहाँ से सीटें कम की जाएंगी, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन होगी या आबादी के वजह से होगी? अब देखिए, इस पे जो सियासी हलके हैं, सियासी माहिरीन जो हैं, उनकी जो आराह हैं वो बिखरी हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हुकूमत का ख्याल था कि बिल बड़ी आसानी से जो है वो असम्बली में आ जाएगा, उसको पास करवा लेंगे। आपने बिल्कुल देखा कि कल जब ये बिल जो है वो पेश करने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये कहा गया कि ये गैर आईनी है, क्योंकि जब मरदमशुमारी के अदद शुमार जो है वो सामने आए थे उसी वक्त इन दोनों सियासी जमातों ने यह कहा था कि सिंध की आबादी जो है वो कम दिखाई गई। उसके बाद एक डिबेट शुरू हुई कि आया क्या ये जो आर्जी अदद शुमार हैं, अबूरी अदद शुमार हैं, इनके ऊपर नई हल्का बंदियाँ हो सकती हैं। आइन ये कहता है कि मुल्क के अंदर जब भी जो है नई मरदमशुमारी होगी उसके बाद हल्का बंदियाँ एक दफ़ा फिर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आइनी ज़रूरत है वो ये है कि आपका बाकायदा तशहीर शुदा नोटिफिकेशन होना चाहिए फाइनल अदद शुमार का कि ये मरदमशुमारी है, जिसके मुतल्लिक जो है वो मरदमशुमारी के डिपार्टमेंट ने ये कहा कि वो अप्रैल में आएगा। लेकिन अप्रैल के बाद फिर दोबारा से हल्का बंदियाँ करना, जिसके लिए कम से कम 6 माह चाहिए, इसलिए ये मामलात जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स जून में तो क्योंकि मुद्दत ख़त्म हो जाएगी पार्लियामेंट की। लेकिन एक और सवाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी ने जब मुशावरत हुई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें तो लग रहा था कि आमादा हो गए हैं, मगर फिर इस तरह से एतराज़ात उठाना, मुराद अली शाह ने भी बात की और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी से राब्ते में है ताकि ये मसला जल्द हल हो जाए। 10 नवंबर तक तो डेडलाइन है ना ECP ने जो दी थी, लगता है कि ऐसा हो सकेगा? इसकी अर्जेंसी को समझती हैं पार्टियाँ? देखिए, बज़ाहिर तो ये नज़र आया कि जिस वक्त इजलास बुलाया गया पार्लियामानी जमातों को, उस वक्त जो है इस मामले को बड़ा आसान लिया गया कि शायद जो है वो 272 नशिस्तें अगर बरकरार रखी जाएँ तो हल्का बंदियाँ जो हैं वो नए सिरे से कर ली जाएँ। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो है कि आप पहले से मौजूद हलकों को अगर दोबारा से तकसीम करेंगे तो वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और वो ज़्यादा मुश्किल काम है। हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद हलके जब बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन माहिरीन का ये ख्याल है कि हलकों को जो है वो तोड़ा जा सकता है। एक हलके के 2 हलके बनाए जा सकते हैं, लेकिन 3 हलकों के जब 2 हलके बनाए जाएंगे उनमें से जो है फिर वही बात है कि इसके बाद हर शख्स ये पूछता फिरेगा कि मेरा वोट कहाँ गया। तो इसलिए जो है ये कोई इतना आसान मामला नहीं। और अब शायद जो है वो सियासी जमातों को, जैसे पीपल्स पार्टी को और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि सिंध का जो आबादी के अंदर शेयर है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, इसलिए उसकी सीटें भी उतनी रहेंगी। लेकिन एक सोच तो वहाँ पे है कि अगर उनकी आबादी जो है वो 1998 के मरदमशुमारी के मुताबिक जो है तकरीबन अगर 2.5 करोड़ के करीब थी तो अब तकरीबन 3.25 करोड़, 1.25 करोड़ बढ़ गई है। तो 1.25 करोड़ आबादी बढ़ने के बाद भी अगर उनकी नशिस्तें वही रहेंगी तो ये कोई खास मुनासिब बात ना होगी। हल इसका ये था कि नशिस्तें जो हैं वो बढ़ जाती, लेकिन जो सूबों के अंदर जो शेयर था, यानी पंजाब की कम नशिस्तें बढ़ती, खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादा बढ़ती, लेकिन नशिस्तों का बढ़ना जो है वो ज़रूरी था। और इस हवाले से जो कुछ इदारे काम कर रहे हैं उसके लिए उसमें वोटर का भी फ़ायदा है, उसमें जो उम्मीदवार है उसको भी फ़ायदा है। जी, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये देखिए कि 2002 की जो हल्का बंदियाँ हुई 1998 के मरदमशुमारी के बाद, उस वक्त ये फार्मूला वज़ा किया गया उस हुकूमत ने कि तकरीबन 2,60,000 के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके ऊपर जो है वो एक हल्का बनाया जाए। अगरचे वो भी ज़्यादा था माजी में क्योंकि 1.5 लाख तक रहे हैं, लेकिन आबादी इतनी बढ़ चुकी थी और काम क्योंकि थोड़ा जल्दी में होना था, उस वक्त जो है वो 2,60,000 के ऊपर जो एक हल्का जो है वो उसका बनाने के मुतालिक सोचा गया। अब अगर इस हल्के के जो है वो 272 हल्के बरकरार रहते हैं और अगर 2,60,000 के हिसाब से हल्का बनाया जाए तो फिर हुकूमत को ये हल्के बनाने पड़ते हैं तकरीबन 427 के करीब, यानी कि 427 अगर हल्के बने हैं तो तब वो जो 2002 का फार्मूला है उसके तहत सही एक अवामी नुमाइंदगी हो सकती है। हुकूमत ने शायद उस काम मुश्किल समझते हुए जो उसमें हाथ नहीं डाला और ये कहा कि हल्के वही बरकरार रहें, लेकिन बहुत सारे जो सियासी माहिरीन हैं उनका ये ख्याल था कि इससे जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो ना सिर्फ खुलेगा बल्कि जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट है और जो पूरी दुनिया में एक अवामी नुमाइंदगी का असूल है उसके ऊपर बेशुमार जो है वो सवालात पैदा होंगे, क्योंकि हल्के ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि एक आम शख्स, एक जो है वो मतवस्त तबके का जो आदमी है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि बड़ा हल्का होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा लोगों तक आपने आवाज़ पहुँचानी है, ज़्यादा आपने ट्रैवल करना है, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, इंतखाबी अखराजात भी आपके ज़्यादा होंगे, तो इलेक्शन जो कि आम आदमी पहले ही नहीं लड़ सकता उसके लिए मज़ीद मुश्किल, उसके ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फयाज़, बहुत बहुत शुक्रिया रिपोर्ट का और तज्ज़िया का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म की बेटी दीना वाडिया के बारे में।
قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना वाडिया 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। दीना की शख्सियत कैसी थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ सलाउद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमें वक्त देने का। पहले तो 2004 में दीना वाडिया जब क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान आई थी आखिरी बार और तब आपकी मुलाकात हुई थी। तो जब अल्लामा इकबाल के नवासे और जिन्ना की बेटी की मुलाकात होती है तो क्या बातें होती हैं? देखिए, मेरा उनसे जो पहली दफ़ा ही जो मुलाकात उनकी हुई मेरे साथ हुई तो वो इट वाज अ काफ़ी तवील, यानी कि हमने कम से कम कोई 5-6 घंटे स्पेंड टुगेदर। मेरे साथ शहरियार ख़ान साहब, उनकी फैमिली भी थी। माय सन वाज आल्सो देयर, जलाल, एंड उनके जो बेटे हैं दीना वाडिया के अपना कायद-ए-आज़म के जो नवासे हैं नस्ली वाडिया, वो भी थे, और उनके दोनों जो बेटे थे जहांगीर और नेस, they were also there. It so happened that my son Jalal and the boys, they were together in university. Tufts में ये अच्छा, तो एक वो भी ताल्लुक था यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल था। And that is the reason why, you know, कि जब वो तशरीफ़ लाई यहाँ तो Jalal had a dinner for them, you know, during that stay that they were here. तो वो उस पे नहीं आई थी, just you know, Nasli and the boys came. So he went around the house looking at all the pictures of Qaid-e-Azam with my grandfather, with my father, then pictures of Mohtarama Fatma Jana with my family, with my mother, with my grandmother, with other members of the family. वो काफ़ी सारी तस्वीरें। तो he was a little, you know, like startled, और उसने कहा कि what is your, you know, connection with अच्छा, नहीं पता था उनको, नहीं पता था उनको। इलामा का तो पता था, लेकिन फ्रॉम माई फादर साइड उनको शायद इतना इल्म नहीं था, you know, okay, what was the connection. So that very day they had been to Ulama's Mazar, Mrs. Wadia and the family, and they had gone to see the Badshai Mosque and the Lahore Fort, and also to pay the visit to the Mazar. तो मैंने उनसे कहा, कि मेरी इतनी ख्वाहिश है उनसे, you know, उनसे मिलने की, और I would really be happy, you know, I'd really be so honored if I could meet her. तो मुझे उन्होंने कहा, नस्ली ने, कि यार tomorrow तो we are going to Karachi, and from there we will go on to Mumbai. So I was very sad, and you know, the next day he calls me. And he says that we've decided not to go, and we will come and we will go out for dinner, and then we'll come to the Haveli. अच्छा, बस यूं ही मैंने उनको वैसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ हवेली भी उनके लिए खाना रखें, लेकिन she wanted to go to Cuckoo's Cafe, you know, that very famous, बिल्कुल मशहूर लाहौर का, बिल्कुल। हाँ, उनको I think परवेज मुशर्रफ साहब ने ये कहा था कि आप वहाँ जरूर जाइएगा, तो she really wanted to come there, so I organized the dinner over there for her, for everyone. So while we were sitting there at dinner, Shehriyar Sahab was very kind. He asked me to sit next to her. तो मैंने वहाँ हम बैठे ही थे कि 2-3 ख़वातीन आई वहाँ, और they must have been in their 40s or 50s. तो वो आई, एकदम उन्होंने देखा इनकी तरफ, वो ऊपर जा रही थी. They were going up to the roof, you know, for the rest of the restaurant was up there. So I could see the expression on their faces. You know, when they were looking at her, the तीनों के expression change हो गए. They just फौरन पहचान लिया, क्योंकि उनकी शक्ल बहुत मिलती है, तो फौरन पहचान लिया और सीधी उनकी तरफ आई और कुछ कहने की कोशिश की और कुछ कहा ना जाए उनसे. They just were choking, you know, and they just got they just said, ma'am, we don't know what to say. और वो भाग गए. They just ran. You know. They just couldn't even talk. I mean, this was, and when she saw that, so she said, you know, when things like that happen, जब इस तरह होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है. मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे तकलीफ भी होती है. And so मैंने उस वक्त उनसे कहा. तकलीफ, लेकिन तकलीफ किस वजह से? तकलीफ कैसे? मतलब ज़ाहिरी बात है कि उनको अपने वालिद की याद आती होगी. ज़ाहिरी बात है, इस बात से तकलीफ होती है कि you know, इतने लोग इमोशनल उनके वालिद के बारे में, तो वो एक उनको खुशी भी आई सपोज होती है, लेकिन जो वालिद की ये कम लोग जानते हैं कि वो अपने वालिद से बहुत बहुत ज़्यादा इंतहा का प्यार करती थी, और वालिद भी
یہ بالکل غلط تاثر ہے لوگوں کا کہ جی وہ ان کی کیا انہوں نے ان کی اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو ان کا قطع تعلق ہو گیا. یہ بالکل اٹس ٹوٹلی رانگ. ان فیکٹ خود مسز واڈیا نے ایک آرٹیکل میں, جو ایک زندگی میں شاید ایک ہی آرٹیکل یا ایک ہی بیان انہوں نے کو دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد جو تھے جب میں آ رہی تھی, جب لاسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ بامبے آئے, کیا کہتے ہیں پاکستان بننے سے ذرا پہلے, تو مجھے انہوں نے بلایا, بچوں کو بھی بلایا ملنے کے لیے. تو ہی واز کائنڈ یو نو ہی واز سویٹ انف ٹو گیٹ پریزنس فار آل آف اس. Obviously he was very busy at that time, اور وہ بڑا crucial time تھا پاکستان کی موومنٹ ہے, بالکل پاکستان بننے والا تھا, everything was you know that, and she's meant you know. اور پھر اس کے بعد ان کو وہ جو نسلی تھا اس کو ان کی ٹوپی سے وہ کھیل رہا تھا, تو جاتے وقت قائد اعظم وہ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ گئے اور کہا کہ keep it young man. اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اور وہ جنا کیپ, جو ہم اس کو جنا کیپ کہتے ہیں, جنا کیپ, جس کو جنا کیپ کہتے ہیں, تو صرف شکل ہی ملتی تھی یا ان کی کچھ شخصیت, کیونکہ جو ہم محمد علی جناح, میں آپ کو عرض کروں نا, تو میں نے ان سے اسی وقت میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ میم you know your father made this country and the gift that he gave to the Muslims of Pakistan was just you know I mean only he could have done it, and but I think that we have made a mess of it. انہوں نے بہت مائنڈ کیا اس بات کو, اچھا پسند نہیں کیا, انہوں نے کہا no don't say that, don't say that. ہمارے برش سوسائٹی انہوں نے یہ بات کرنی. تو کیونکہ ہم تو اکثر یہی کہتے رہتے ہیں کہ جو جنا کا پاکستان تھا, جو خواب تھا, وہ ایسا پاکستان تو نہیں ہے. جی بالکل, وہ میرے مائنڈ میں بھی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل جو اقبال اور قائد اعظم کا جو خواب تھا وہ تو کبھی پورا ہی نہیں ہوا. وی نیور گاٹ اینی ویئر نیئر دیٹ. سو اس وقت تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست ہیں ہارون رشید, جو سر عبداللہ ہارون کی بیٹی کے بیٹے ہیں, میرڈ ٹو رشید صاحب. ان کے دادا تھے سر عبدالرشید, جنہوں نے قائد اعظم سے پہلے چیف جسٹس تھے پاکستان کے, اور اوتھ ایز گورنر جنرل بھی قائد اعظم سے لیا. تو وہ وہاں سے, وہ بھی ان کی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں کھانا کھانے آئے تھے, اور وہ جا رہے تھے. تو ان کو میں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ظاہری پہچان لیا, تو میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ آ کے ملیں, اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ یہ سر عبدالرشید ہارون ان کا نام ہے, اپنا ہارون رشید, اور یہ سر عبدالرشید کے پوتے ہیں جنہوں نے آپ کے والد سے اوتھ لیا تھا. تو ان کو she confused him with the Harun family. So she said, of course I know the Harun family. They were great friends of my father. تو ان کو بہت ساری چیزیں بالکل اس طرح کی چیزیں یاد تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا وہاں. ملاقات کے بعد بھی کوئی رابطہ رہا؟ جی ملاقات کے بعد رابطہ میرا ان سے 2 دفعہ ہوا. both time when I was in India I called her, اینڈ ایک دفعہ تو جب ان سے بات, ان کو میں نے میسج بھیجا, ای میل کیا اپنا نمبر کہ میں ہندوستان میں ہوں, تو وہ بھی اس وقت موجود تھیں, لیکن وہ تھیں وہاں اورنگ آباد میں. وہ اورنگ آباد میں ان کی کچھ سہیلیاں آئی ہوئی تھیں اور فرینڈز آئے ہوئے تھے امریکہ سے, تو ان کو لے کے وہ اورنگ آباد دکھانے کے لیے گئی ہوئی تھیں. تو تب مجھے انہوں نے کہا کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں آؤں, آئی وانٹ ٹو سی موہنجو دارو, کیونکہ ان کو بہت شوق تھا دنیا دیکھنے کا, پرانی عمارتیں دیکھنے کا, ہسٹری کا, بہت ان کو یو نو شی واز ویری ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ. لیکن بچوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی, کبھی کسی شادی پہ ہندوستان میں, جودھ پور میں, ادھر ادھر, لیکن ان سے ملاقات پھر دوبارہ نہیں ہو سکی. فون پہ بس 2 دفعہ بات ہوئی. اور وہ بہت پرائیویٹ تھی. شی واز اے ویری پرائیویٹ پرسن, ویری ایکسٹریملی پرائیویٹ پرسن. جب یہاں تشریف لائیں میرے گھر پہ تو میں نے انہیں میرے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی تھی, تو مجھے انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ ڈبی. جب انہوں نے ہاتھ میں ڈبی دیکھی تو مجھے بہت جھاڑ کے انہوں نے کہا کہ ینگ مین آئی ڈونٹ لائک یور اسموکنگ. تو میں نے کہا جی, میں نے کہا سو مین واٹ ڈو یو تھنک آئی شوڈ اسٹاپ اسموکنگ. کہنے لگی یس یو شوڈ. تو میں نے کہا میم از دیٹ این آرڈر, میں نے ہنس کے ہوئے کہا. تو ہنس کے انہوں نے مجھے کہا کہ یس تھنک آف اٹ لائک این آرڈر. تو یقین کیجئے کہ وہ دن اور آج کا دن پھر سگریٹ میں نے چھوڑ دی. اینڈ آئی یوز ٹو اسموک آلموسٹ, آئی کی ناٹ ٹیل یو میں کتنے سگریٹ روز پیتا تھا. میں 30 سال سے پی رہا تھا.
تو یعنی کہ واڈیا صاحبہ کے حکم پر آپ نے سگریٹ چھوڑ دی حکم پہ. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی میں نے تمہیں 1000 دفعہ سے میں کتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں اسموکنگ چھوڑ دو اور تم نے نہیں چھوڑی میرے کہنے پہ. میں نے کہا آپ علامہ اقبال کی بیٹی ہیں, وہ قائد اعظم کی بیٹی. تو یوسف صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے کچھ اپنی یادیں جو ہیں ہمیں بتانے کا. اب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. سابق صدر پرویز مشرف کے 3 نومبر کو ایمرجنسی لگانے کے غیر رسمی اقدام کو 1 دہائی گزر گئی ہے. 10 برس بعد بھی پارلیمنٹ میں عدلیہ, فوج اور پارلیمان کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. 3 نومبر وہ دن ہے جب پاکستان کے چوتھے فوجی آمر پرویز مشرف نے ملک کا آئین دوسری بار معطل کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا. نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کرنے والے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی گرفتاری کا حکم دیا, جس کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 60 ججز کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. آزاد میڈیا بھی فوجی حکمران کو اپنی آمریت کے راستے میں دیوار محسوس ہوا, اس لیے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی. ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ اور ججوں کی معزولی ایسے موقع پر کی گئی تھی جب سپریم کورٹ اس وقت کے صدر پرویز مشرف کے انتخاب کی قانونی حیثیت کے بارے میں فیصلہ دینے والی تھی. 42 دن تک نافذ رہنے والی ایمرجنسی پرویز مشرف کی آمریت کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی اور وردی کو کھال کہنے والے سابق جنرل کو پہلے اپنی وردی کو خیر بات کہنا پڑا اور پھر 2008 کے انتخابات کے بعد ملک کی صدارت کو. نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو آئین توڑنے کے الزام میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ فروری 2014 میں شروع کیا گیا. 31 مارچ 2014 میں ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. تاہم عدالتی کارروائی سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پرویز مشرف بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر چلے گئے. 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی ملک کے مختلف حلقوں میں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.